السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہمارے ایک دوست ہیں عمران بھائی، انہوں نے سوال کیا کہ جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، اس سے نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب ضرور دیں۔ میرے محترم دیکھیے، اس میں کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت میں کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہننا یہ ناجائز ہے، چاہے کوئی مرد پہنے، عورت پہنے، بچہ پہنے، کوئی بھی پہنے، سب کے لیے جاندار کی تصویر والے کپڑے پہننا یہ ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص لا علمی میں یا غفلت میں یا پھر خریدتے وقت پتہ نہ چلے، ایسی حالت میں خرید کے لاتا ہے، تو اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس تصویر کو، اس جاندار کی جو شکل و صورت ہے اس کو بگاڑ دیں، وہاں سے کپڑے کو ادھیڑنے کی کوشش کریں، سوئی وغیرہ سے کرے دیں، یا پھر کوئی اور کپڑا وہاں پہ لگا دیں تاکہ اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ ڈھانچہ نظر نہ آئے، اور پھر اس کپڑے کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جب خرید لیا ہے اب تو بیکار نہیں رکھا جائے گا، اس کو ضائع نہ کرے کہ بلکہ استعمال میں لانے کی کوشش کریں، اس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بغیر ڈھکے ویسے ہی پڑھ لیتا ہے تصویر والے کپڑوں میں، اور تصویر ظاہر دکھ رہا ہے، چاہے سامنے کی طرف ہو چاہے پیچھے کی طرف ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ راجح قول یہی ہے کہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے جن کپڑوں کو پہننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ خیر، کچھ ہی لوگوں کا ایسا کہنا ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، ساتھ میں گناہ بھی ہوگا ایسے کپڑے پہننے کی وجہ سے جن کپڑوں کو شریعت نے پہننے سے منع کیا ہے، تو ایسے کپڑے پہن کر یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے یعنی نماز مکروہ ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ نماز میں اصل کیا ہے کہ خشوع خضوع یہ برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس پردے کو ہٹانے کا حکم دیا ہے جس پردے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے نماز میں خلل پیدا ہو گیا تھا، جو حضرت عائشہ نے اپنے حجرے میں لگا رکھی تھی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کو ایک چادر ہدیہ میں، تحفے میں پیش کیا، تو اللہ کے نبی نے اس تحفے کو قبول کیا، اس سے پہن کر یا اسے اوڑھ کر نماز اللہ کے نبی نے ادا کیا۔ نماز کے بعد اس چادر کو ان کے طرف واپس لوٹا دیا۔ نماز میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے اس کے نقش و نگار ذہن میں آ رہے تھے، تو ذہن بٹ رہا تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو ترک کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں منع کیا ہے کہ آدمی کے قبلے کی طرف کوئی ایسی چیز ہو جو اسے غافل کر دے نماز سے۔ تو ان روایتوں سے صاف پتہ چلا کہ انسان کو ایسے کپڑے پہن کر، یا کچھ لکھا ہوا ہے، اگر پیچھے کی طرف لکھا ہوا ہے تو پیچھے جو مقتدی ہوں گے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اگر کسی کی نظر وہاں پڑ جائے تو اس کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہو جائے گا، تو اس لیے اس طرح کے کپڑے نہ پہنیں۔ نماز میں خشوع خضوع کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کھانا حاضر ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کھا لے اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ کسی کو پیشاب پاخانے کی حاجت ہے اور پیشاب پاخانے کو روک کر نماز پڑھنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا، اس سے بھی انسان کا ذہن بار بار ادھر جائے گا، اور نماز میں جو خشوع خضوع ہونی چاہیے وہ خشوع خضوع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نماز میں خشوع خضوع بنائے رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے ہر ایسی چیز سے ہم گریز کریں گے، بچیں گے جس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہو، اور ان تمام چیزوں کو مکروہات میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں